ہوا رونما واقعہ ہم نے پڑھ کر. ناظرین، امام نوربخش شاہ سید محمد نوربخش کے آستانیہ احیا خانانے کا پہلا محرک حضرت کی ذات تھی. اور ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں ایران سے تعلیم چھوڑ کر آنے کا فیصلہ کیوں کیا اور ابتدا میں جامعہ چلانے کے لیے کیا کیا مشکلات آپ کو پیش آئی؟ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ کی مختصر سی تفسیر ہے کہ کیونکہ اصول دین میں پہلے دن سے نکلنے کے بعد اپنے گھر سے بھی دینی تعلیم پڑھنے اور پڑھانے کا شوق اپنے دل میں تھا ہی. اس کے لیے میں وہاں سے آیا تو میں حوزہ چھوڑنے کی نیت سے نہیں آئی تھی. ایران سے میں آیا تو گرمیوں کی چھٹی تھی، اس نے چھٹی گزارنے کے لیے اور تبلیغی دورے میں ایران سے جب بھی آیا، میرے ایران کے دوران میں 4 بار پاکستان آیا. ہر ایک 4 بار میں نے پاکستان میں تبلیغی دورہ کیا. پہلا تبلیغی دورہ میں نے شگر سے کیا، اس میں میرے ساتھ ہر عباس موجود تھے، مولوی حلیم صاحب کو، اور انہوں نے اس کا دوست میرے ساتھ بھیجا. ہم نے شگر کی ادھر سے علی چوڑو کے بعد جو گاؤں ہے فیلڈو، اور اس طرف سے جا کر کے کئی جھمک تک مسجد کو سب پر ہم وہاں پہنچے اور یوں دورے تھے. اس وقت بھی میری دورہ تبلیغی دورہ تھا. پھر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسی دوران، اور پنڈی میں جب میں پہنچے ایران سے آ کر کے کراچی مدرسے کی اشتہار لگے ہوئے تھے. مدرسہ بنے گا، علی شاہ مرحوم اور علامہ مرحوم استاد ہوں گے، 50 طالب علم کو داخلہ دے کر بہت بڑا فتاوی کا اشتہار مساجد میں، پنڈی مسجد پر بھی، اسلام آباد مسجد پر جو لگا ہوا تھا. اچھا شکر ہے، کوئی مدرسہ بن جائے گا. میں تو استاد نگر کہاں تھا ذہن میں، ان کے ذہن میں نہیں تھا. میری اپنی بھی بھارت موجود تھا. میں نے اپنے مدرسے کے لیے جو جگہ میری ذہن میں موجود تھا اس وقت بھی، یا کراچی نہ ہو تو راول پنڈی نہ ہو تو آخر میں لاسٹ چانس جو ہے مدرسے کے لیے میری نظر میں تھا وہ تسکردو تھا. اس کے علاوہ نوربخشی مدرسہ چل نہیں سکتا تھا، کیونکہ مدرسہ بنانے کے لیے اور بھی دیگر لوازمات، ماحول بہت ہی ضرورت ہوتا ہے. وہ ان 3 جگہوں پہ موجود ہے. میں آیا تو کسی دن ایک دن میں بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، دریا پاس گاڑی روکے کچھ لوگ آئے ہمارے گھر میں. علیہ السلام کے بعد سید علی ہم اپنے مرشوہ خان بھی ملازمہ تھے، وہ ان کی سرپرستی میں ان کی گاڑی میں کچھ لوگ آئے. ان میں سے کراچی سے آئے ہوئے نانا عبداللہ مرحوم تھا، بابر اس وقت صدر تھا، بھی زندہ ہے، وہ بھی تھے. اور خپول سے دیگر کچھ سامنے تھے، وہاں پر پہنچے. ان کے ساتھ کہا ہم تو اس کام کے لیے آئے ہیں. ہماری امید تو تھا سید علی شاہ پر تھا، علامہ صاحب پر. وہاں سے ہم آئے، علامہ صاحب سے ملے تو علامہ صاحب نے کہا کراچی میں مرنے کے لیے میں نے نہیں جانا ہے. صاحب ان کے پاس یہی تھا. اس وقت پھر ایم کے والوں کی وجہ سے واقعی میں دہشت گردی کرے ہوتے ہیں کراچی میں. کراچی میں اس وقت لوگوں کی لوگ نوکری چھوڑ کے جا رہے تھے اپنے علاقوں میں. علامہ کے جواب ملنے پر بادشاہ کے پاس بادشاہ خود کہتے ہیں نانا مرحوم کی زبان سے، خود اپنے طور سے انہوں نے انکار نہیں کیا. اگر سنا لوگوں نے سید علی شاہ صاحب کو کراچی وجہ لینے آئے تو علاقے کے عمائدین بڑے لوگ آ کر کے ہاں ہم اپنے بوا کو وہاں پر مرنے کے لیے نہیں بھیجنا ہے، یہ ہے وہ ہے. اس پر سید علی شاہ نے کہا واقعی میں یہ فتنہ وہاں پر ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، میں بھی آپ سے معذرت چاہتا ہوں. چلا آیا کیا کرے، اشتہار تقسیم کیا ہے مدرسے کے لیے کراچی والوں نے. اب کیا کریں، خپول آ کر کی بقول نانا عبداللہ اور بابر اور بعد میں سید علی صاحب سے میرے بات تو حمایت سے سید احمد صاحب نئی پیس ہو گئے، میں نوربخشی بھی ہے. انہوں نے مجھے بعد میں بتایا، ہم نے خپول میں سوچا اب کیا کرے، کراچی والے مدرسہ شروع کرنا ہے. نام بھی انہوں نے پہلے سے رکھا ہوا ہے، جامعہ اسلامیہ صوفیہ امامیہ نوربخشیہ. رسید بھی پہلے سے چھپایا ہوا ہے. ان کے لیے یہ تھا کہ جاتے ہی وہ لوگ آئیں گے. سوچا کچھ اور تھا، ہوا کچھ اور. ایک وہ ضرب المثال، تدبیر کنت بندہ تقدیر کنت خندہ. تدبیر ہم کچھ کرتا ہے، تقدیر ہنستا ہے. ان کی تدبیر تھا علامہ آئے گا، ریشہ آئے گا، تدبیر ہنس کر کی وہ میرے نام پہ فال نکل آیا ہوا. پہنچ کے دفتر میں بابا یہ اچھا میں تیار ہوں گی، کیونکہ جس کو چاہتا تھا میری مطالبے کے بغیر میرے پلیٹ پہ آ گیا. مدرسہ شروع کرنا، نوربخشیت میں تعلیم میں پھیلانا، یہ جو میرے پاس کچھ علم تھا ان کو لوگوں تک کرنے کی، تو میرا اپنی مشن یہی تھا. اس کے لیے وہ خود مجھے تلاش کر کے آیا تو میں نے کہا بسم اللہ، میں بالکل کسی عذر کے بغیر میں آپ کی مسائل کے لیے تیار ہوں. اچھا ٹھیک ہے پھر فلاں تاریخ کو آپ پہنچو گے اس کا عذر؟ ہم کہا بالکل میں پہنچوں گا.
آپ سے میرے والد عبداللہ آپ جا کے جو جس دن کہے گا میں چلا ہوگا. سب خوش ہوئے, دعا خیر دے, چاہے وہ چلے نارائن کا, پھر آپ 3 دن کی بات کر دو پہنچنا. 3 دن کے بعد میں ٹکٹ رکھوں گا. دن بھی کافی ہوا ادھر علامہ کے پاس جاتے ہوئے, عالشہ کے پاس جاتے ہوئے, خپول میٹنگ کرتے ہوئے. پھر خپول کی اس میٹنگ میں عمایدین نے خپول, ابھی بعد میں کچھ لوگوں نے خیر جو کچھ کہنا برا بارا کہنا تھا, پہلے مجھے بھیجنے میں ان بندوں کا تحریک تھا, مداخلت تھا. وہی بندے بعد میں ان کی ذہن کے مطابق میں نہیں چلا, کیونکہ میرے اپنے پاس علمی حدود, علمی خط, درواشوں کی روشن راستہ میرے پاس کھلا ہوا تھا, جس کو میں نے دیکھے ہوئے تھے. اس میں ادھر ادھر تو میں خیر یہ تھا اس کا علماء سے نہ بنا کہ میرا وجہ یہی ہوا تھا. وہ چاہتا تھا ہم ان کی کہنے میں چلیں. میں نے کہا نہیں, یہ تو نہیں چلے, آپ میرے کہنے میں چلنا ہے سب کام کروں گا. انہوں نے میٹنگ کرنے کے بعد کہا تو سنا ہے وہ سلطرو ہے, وہ اچھا سنا ہے, پڑھا لکھا ہے, اور اس دوران خپول نے کئی بار آ کر کے بعض کو تبلیغ کے لیے لیا تھا, خپول خطبے میں خطبے دیے تھے, یہ سارے کام میں کیا تھا. اس حد تک لوگ جانتے تھے. بسم اللہ میں کہہ رہا ہوں. انہوں نے خپول میں خپول کا مائدین جس میں فقیر موجود ہے, سید حمایت صاحب موجود ہے, خپول کو اس وقت کے سرکردگان موجود ہے, اور سید حمایت صاحب ہے, اور یہاں کے نمائندے ہیں. سب نے کہا تو پھر کل جاؤ سکتا. ہم رات کو میٹنگ کر کے پورے قوم کی بڑھوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے, مہربانی کو انکار نہیں کرنا ہے. میں نے کہا انکار کیوں, تو آپ مجھے لینے آئے, آپ کا شکریہ. 3 دن کے بعد مجھے ٹائم دیا. میری والدین غرس میں آیا ہوا تھا, گاڑی کسی وقت کر کے آنے تھے, گاڑی میں غرس بھی نہیں روکا. بابا کو یہ بات میں شکایت تھا مجھے, کس وقت بابا کم سے کم آپ اس بڑے کام کے لیے جا رہا تھا, مجھ سے مل کے جانا چاہیے. میں نے کہا گاڑی والے تو ان کے اپنے ہیں, ہمارے کہیں پر کہاں ہوگا. اس وقت اگر تھوڑا شخصیت ہوتا بھی کہتا نا, نہیں ایک بندہ ہے, سواری ہے, سوار ہو کیا نا, مجھ سے نہیں ہو سکے. اسکردو میں پہنچا, اسکردو ٹکٹ باہر سے سیدھا اسلام آباد ایک دن تلگندہ ہے, کراچی میں آئے. یوں جو ہے جس موتی کو, جس گوہر کو میری ذہن و شعور میں تھا, میں چاہتا تھا, وہ خود مجھ کو لینے کے لیے وہاں آئے. تو پھر میں لبیک کہتے ہوئے کراچی مدرسہ جس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا تھا, وہ پھر ہمارا مجھے مل گیا. میں کراچی میں مدرسوں کے افتتاح کرنے کے لیے آیا. یہاں تک یہ سبب. اب آپ نے پوچھا اور مدرسے میں شروع میں آیا کیا مشکلات تھے, تو یقیناً جذبہ, شوق کسی کام کی کامیابی کے لیے پورا نہیں ہوتا. تجربہ بھی چاہیے تھا, مدرسے کے لیے کیا چاہیے تھا, کیا لوازمات تھا, وہ بھی چاہیے تھا. کراچی انجمن والوں کے پاس صرف شوق تھا کہ مدرسہ چلانا ہے, بس تھا. کراچی میں آئے, الحمدللہ پہلے نشست ان کے ساتھ ہوئے, گفتگو آپس میں, اچھا ٹھیک ہے جی یہ کرنا ہے, اس کمرے میں ابھی رام بھی نہیں تھا, دروازہ بھی نہیں تھا, سارے 50 طالب علم. اگر ان کی ڈیمانڈ کے مطابق, کیونکہ اللہ مجھ سے میرا ہے نا, ان چاروں میں اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہمارے اسے کہ اچھا پروگرام ہوتا وہ دونوں آ جاتا نا, ان کو رہنے کی جگہ نہیں تھا یہاں پر. میں استحال میں یہی سوتے رہا ہوں, ادھر سے پورا ادھر تک ننگا فرش, چھوٹا سے کلچا تھا, نانا صاحب پسو یہاں بیٹھا تھا, یہ دیوار بھی نہیں تھا, یہی سوتا تھا. اس حالت میں کہتے ہیں 2 نوربخش دنیا کے فاضل علماء کو لانا ہے, 50 طالب علم. اچھا ٹھیک ہے, پیسے کتنا ہے, 70,000 روپے. مجھے اپنے طور سے حیران ہوئے. پھر 70,000 روپے, چلو بسم اللہ کرو, شروع کرو. بستر کے حساب لگایا, پلیٹوں کے حساب لگایا, برتن کے حساب لگایا, دروازوں کو لگانا ہے حساب لگایا, ختم ہو گیا پیسے. اب بولو کیا کرنا, کب شروع کرو گے. اسی حال میں آپ کے پاس 70,000 روپے ہے, ختم. اب آپ کی پران کے مطابق 2 استاد کو کیا دینا ہے, 50 طالب علموں کو کیا دینا ہے. جو پھر غلام مرحوم اس وقت اس کابینہ کے چیئرمین تھے, انہوں نے کہا بہرحال ہمیں بندہ تو جو سے ہم چاہتا تھا وہی ملا ہے. اب آپ جیسے کہتے ہیں آپ تو کیا کرنا ہے ہم نے. میں نے کہا تو پھر ابھی ربیع الاول کی مہینہ آنے میں تقریباً 20-25 دن تھے, پیغمبر کی تک انتظار کرو, مہینہ باقی بننا. اس دوران میں ہم مدرسے کے لیے لوگوں کے پاس جائیں گے. سب سے پہلے پیسہ چاہیے. دیکھو لوگ کیا کرتا ہے, انہوں نے اپنے سروے کی وہ دکھائے مجھے, اپنے سروے میں 2 نفر کے علاوہ باقی سروں نے کہا تھا ہم مدرسے کی مدد کریں گے. وہی 2 نفر نے بعد میں مدرسے پر کیس کیا. اس وقت محلے بعد میں
کہا چلو حمایت میں کیا تو ہم چاہتے ہیں کر ہم نے میں اور مولانا عبداللہ اور شیخ غلام صاحب کا حکیم صاحب شیخ غلام مرحوم ہو گیا، حکیم الحمدللہ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ مسئلہ کیا، مولانا عبداللہ مرحوم ہو گیا، اللہ ان کی قبر کو بیچ کے بھاگا، مجھ سے قرار بڑا خدمت کیا مولانا عبداللہ نے، گھر چندے کے لیے گیا تو ہمیں اس وقت تقریباً 12-15 ہزار روپئے ماہانہ آمدنی ہوا، ڈن ہوا۔ پھر میں نے کہا اب آپ مدرسہ شروع کریں گے، 5 طالب علم 12,000 میں کیا بنے گا؟ ہم نے کہا 10 کریں گے، 10 طالب علم کی کچھ یہاں طالب علم میرے سے موجود تھے، پہلے طالب علم با یونس صاحب تھا، با یعقوب تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے، وہ یہاں سنی مدرسوں سے کچھ نکلے ہوئے، کچھ وہاں سے آئے ہوئے یہاں پر بیٹھے تھے۔ پھر ہم نے کہا اب ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو گیا، شروع کریں۔ پھر ربیع الاول کی پیغمبر کی ولادت مبارک دن کی ڈیٹ رکھیں، اس میں طالب علم 5 اراکین انجمن کو بتایا آپ کی کلاس کے طالب علم ہے۔ پھر میں نے اس دن پیغمبر کی ولادت کی اقرا بسم اللہ سے پہلا کلاس شروع کیا، مدرسے کی کلاسیں ہوئے، یوں بھی الحمدللہ۔ پھر حالات دیکھے، لوگوں نے چندہ دینا شروع کر دیا، پیسے آنا جو آتا گیا، طالب علم ہم نے بڑھایا۔ پھر میری تقریباً 3 سال یا 4 سال کے بعد اس وقت تک میں نے تنہا چلایا مدرسے میں، دن رات ایک کر کے چلایا، تھکتا بھی نہیں تھا اس وقت، ابھی تو تھک جاتا ہے، بڑا میرے گھر میں تھکتا بھی نہیں تھا، دن رات گھر سے بلانے آتا تھا، 11 بجے کھانے کو نہیں آنا، یہ سارے بیٹھے ہوئے، لڑکیوں کی کلاس ہے، بڑے خاتون کی کلاس ہے، مرسی کی کلاس ہے، یہ سارے کے سارا اور چلاتے۔ پھر الحمدللہ ہمارے لیے، میرے لیے، معاشرے کے لیے، خاص طور پر میرے لیے، میرے مدرسے کے لیے جو مضبوط ستون سے بھی مضبوط ہے، شیخ شاکر صاحب اس وقت تھے، وہ پہلے دفعہ یہاں آیا، دیکھا، ہم نے کہا پانا ہوگا، چلو ابھی کچھ دیکھیں۔ پھر شیخ صاحب دوسرا استاد کے ارمان سے آئے، الحمدللہ اب یہ مدرسہ 200 طالب علم فارغ ہو چکے ہیں، دیگر سارے ماشاء یہ خدمات موجود ہے، لوگوں کی بھرپور تعاون ساتھ رہا، پیر اون علی اور موجودہ پیر کی تعاون مکمل طور سے ساتھ رہے، ائمہ معصومین کی اس مدرسے کے لیے غیبی تعاون ساتھ رہا، جس کو مجھے کئی لوگوں نے آ کے بتایا، اس دن مجھے یہ ہوا، اس دن مجھے یہ ہوا، اس دن مجھے یہ ہوا۔ یہ مدرسہ ہے آپ کا، جس میں ائمہ آتا ہے، دیکھتا ہے، آپ کو مدد کرتا ہے، کچھ لوگ الحمدللہ۔ یوں جو ہے کراچی میں آنے کی لوگوں کی مطالبے پر میرے اپنے حوضہ چھوڑنے کی پروگرام کے بغیر پہلے میں نے کیونکہ موقع ملا تھا حوضہ چھوڑا اور میں یہاں کی مدرسہ شروع کیا۔ الحمدللہ اب تک 29 سال پورے ہوئے ہیں، 30ویں میں ہے، اللہ کی مدد، ائمہ معصومین کی مدد اور قوم کی مدد سے کامیابی کی طرف روانہ ہوا ہے، انشاءاللہ۔